السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اشراق اور نماز چاش کی فضیلت کیا ہے؟ کتب احادیث میں اس کی کیا فضیلت آئی ہے؟ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ نماز اشراق اور نماز چاش کا طریقہ کیا ہے، نیت کیا ہوگی، وقت کیا ہوگا، کتنی رکعت پڑھیں گے، تو یہ ڈیٹیل بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نماز اشراق یہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی سورج جب صبح فجر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ رہتا ہے۔ تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نیت سے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں۔ اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد وہ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھنے پر اتنی زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ہماری بعض خواتین ہیں جو صبح بچوں کو انہوں نے تیار کرنا ہوتا ہے، اسکول بھیجنا ہے، مدارس میں بھیجنا ہے پڑھنے کے لیے، تو ان کو کام کاج کرنے ہوتے ہیں، ناشتہ تیار کرنا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے، وہ تو ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، انہیں کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ کام کرتی رہیں، اپنے کام کریں، جو بھی ناشتہ بنانا ہے، بچوں کو بھیجنا ہے اسکول، تیاری کرانی ہے، تو اپنے کام کاج کرنے کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اس وقت آ کر 2 رکعت اشراق کی نفل پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس کی کم سے کم رکعت 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز اشراق کی فضیلت اور اس کا وقت آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کی نیت کیسے کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز اشراق واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ مرد حضرات ہے تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز اشراق واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ نیت باندھ لیں گے اور سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ پھر کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی سورت ملانا چاہیں، جو ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، کوئی خاص سورت نہیں ہے، اس کو پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود ہوں گے۔ رکوع اور سجود کے بعد پھر اگلی رکعت کے لیے، یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد پھر رکوع اور سجود ہوں گے، پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اور سلام پھیر کر نماز کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح ہماری 2 رکعت اشراق مکمل ہو جائیں گی۔ اسی طرح چاش کی نماز، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاش کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کام کاج کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دن بھر کے لیے کافی ہو جاتے ہیں جو 2 رکعت چاش کی نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح انسان بیدار ہوتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے، یعنی انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ تو جو شخص چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے، یہ اس کے 360 جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا 360 جوڑ کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاش کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اس کے رزق میں وسعت ہو جائے گی، اور یہ چاش کی نماز رزق میں برکت لانے والی ہے، رزق میں وسعت لانے والی ہے۔ تو چاش کی نماز کی پابندی کریں، چاش کی نماز کا اہتمام کریں، خاص طور پر وہ لوگ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بے برکتی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے،
اس چاش کی نماز کا اہتمام کریں۔ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رزق کو وسیع فرما دیں گے، رزق میں برکت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو چاش کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو چاش کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو اشراق کی نماز کا ہے، اور نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مرد ہیں تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ عورتیں ہیں، خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ اور چاش کی نماز کے وقت اشراق کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، جو آدھا گھنٹہ تقریباً رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چاش کی نماز آپ 11، 11:30، 12 بجے تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی 12 بجے، دوپہر 12 بجے پہلے تک آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو چاش کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے، جو اشراق کی نماز کا طریقہ ہے۔ وقت اس کا اشراق کی نماز کے وقت جو ہوتا ہے اس کے آدھا گھنٹہ بعد چاش کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم چاش کی نماز ادا کریں گے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔